السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا کہ کیسی ہلاکو خان کی سربراہی میں منگولوں نے بغداد پر حملہ کر دیا اور بغداد کو تباہ کر دیا۔ چونکہ بغداد کی تباہی نے ایک سنہری دور کو ختم کر دیا اور ایک نئی دہشتناک طاقت کو جنم دیا، تو آج ہم لوگ اسی طاقت کے بارے میں ذکر کریں گے۔ تو وہ طاقت تھی منگول سلطنت۔ اب منگول سلطنت کو ایکسپلین کرنے سے پہلے ہم تاریخ کو تھوڑا پیچھے چلتے ہیں اور شروعات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہایت مستند حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک تم مسلمان ایک ایسی قوم سے نہ لڑو جن کے چہرے چوڑے ڈال کی طرح ہوں گے، ان کی آنکھیں چھوٹی، ناک چپٹے ہوں گے اور وہ بالوں سے بنی ہوئی جوتی پہنتے ہوں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک پورے جزیرہ نما عرب اسلام کے ذریعے میں گیا چکا تھا، اور اس کے بعد خلافت راشدہ وہ دور ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ اب خلافت راشدہ میں مسلمان پہلی بار مکہ سے نکل کر انٹرنیشنل لیول پر چلے گئے اور انہوں نے دنیا کے سب سے بڑی سلطنت، دنیا کے سب سے بڑی سپر پاورز قیصر و کسریٰ کو شکست دے کر ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی۔ اب مسلمان تو سپر پاورز بن گئی، لیکن خلافت راشدہ صرف 30 سال تک چلی اور اس کے بعد اقتدار بنو امیہ کے چھاتا ہے جنہوں نے 90 سال تک حکومت کی۔ اب بنو امیہ نے اپنی سلطنت کو اتنی سے اتنا کر دیا، یعنی کہ سلطنت کی سرحدوں کو اسپین سے لے کر سندھ تک پھیلا دیا، لیکن وہاں کی سلطنت میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ بنو امیہ صرف عرب کو پرستی، یعنی کہ وہاں پر صرف عربی حقوق چلتے تھے، یعنی کہ غیر عرب عجمیوں کو وہ حقوق حاصل نہیں تھی جو عربیوں کو حاصل تھی۔ یہ بالکل ویسے ہی تھے جیسے آج کی خلیجی ممالک UAE یا سعودی عرب میں، تو وہاں کے لوکل عربیوں کو تمام مراعات حاصل ہوتے ہیں، لیکن وہاں دن رات محنت کرنے والی پاکستانیوں، ہندوستانیوں اور بنگلہ دیشیوں کو تیسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا ہے اور انہیں اعلیٰ حکومت عہدی یا وہاں کی قومیت نہیں دی جاتی۔ اب اس سب سے تنگ آ کر بنو عباسیوں نے انقلاب برپا کیا۔ عباسی وہ لوگ تھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلونگس کرتے تھے۔ اب عباسیوں نے جب انقلاب برپا کیا تو انہوں نے بنو امیہ کے تختہ کو پلٹ دیا اور پھر عباسی خلافت کی بنیاد رکھی۔ اب عباسیوں نے اپنی دور میں اتنی ترقی کی کہ عباسیوں کا دور مسلمانوں کا اسلامی سنہری دور، اسلامک گولڈن ایج کہلانے لگا، اور عباسیوں کا دارالحکومت بغداد دنیا کا سب سے امیر ترین اور طاقتور شہر بن گیا۔ اور پھر عباسیوں نے اپنے شہر بغداد میں دنیا کے سب سے بڑی یونیورسٹی بغداد قائم کی اور دنیا بھر سے شاعروں، مترجمین اور فلسفیوں کو اکٹھا کیا، اور دنیا بھر میں یونانی، سنسکرت اور لاطینی زبان کا عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ اب یہ بالکل ویسے ہی تھا جیسے آج کے امریکہ کی سلیکون ویلی یا ہارورڈ یونیورسٹی ہے، جہاں دنیا بھر کا ٹیلنٹ برین کھینچا چلاتا ہے۔ جس طرح انگریزی آج کے دور کی سب سے طاقتور زبان ہے اور ہر سائنسی تحقیق انگریزی میں ہوتی ہے، اسی طرح یہی مقام پہلی عربی زبان کو حاصل تھی۔ اور بیت الحکمت کے سربراہ الخوارزمی نے الجبرا ایجاد کیا، جس کے بغیر آج کا کمپیوٹر سافٹ ویئر اور گوگل الگورتھم چل ہی نہیں سکتا۔ اب عباسیوں نے تو اتنی ترقی کی، لیکن تاریخ کا ایک اصول ہے کہ جو سلطنت عروج کی انتہا پر پہنچتی ہے تو پھر وہاں سے ان کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہی کچھ عباسیوں کے ساتھ بھی ہو گیا۔ عباسیوں نے اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے ترک غلاموں پر مشتمل ایک خاص فوج تیار کی جنہیں سلجوق فوج کہا جاتا ہے۔ اب پھر سلجوق فوج بعد میں اتنی طاقتور ہو گئی کہ انہوں نے
ملک کا سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا اور وہاں کا خلیفہ صرف کٹ پتلی بن کر رہ گیا۔ اب منگولوں نے تو کٹ پتلی رہ گیا۔ یہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے آج کے کسی ممالک میں وہاں کا وزیر اعظم یا صدر تو صرف نام کا ہو، لیکن ملک کا سارا کنٹرول فوج یا اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہو۔ اب اس اندرونی مسئلے کی وجہ سے لوگ چھوٹے چھوٹے فقروں میں بیٹھ گئے اور انہوں نے چھوٹے چھوٹے گروپس بنائے، اور اس اندرونی مسئلے کا فائدہ اٹھا کر یورپی عیسائیوں کروسیڈرز نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور پہلی بار مسلمانوں سے فلسطین چھین لیا گیا، اور وہاں پر ایسا ظلم کیا کہ بچوں کو ماؤں سے گود سے لیا گیا اور انہیں گھروں سے نیچے پھینکا گیا اور انہیں چھتوں سے نیچے پھینکا گیا۔ جن لوگوں نے گھروں اور مسجدوں میں پناہ لی ہوئی تھی انہیں اس کے گھروں کے اندر اور مسجدوں کے اندر باہر سے تالے لگا کر جلا دیا گیا۔ یہ ظلم بالکل ویسے ہی تھے جیسے آج اسرائیل براہ راست فلسطین پر کر رہا ہے، اور اس وقت بھی مسلم دنیا کے حکمران خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی اور آج بھی ہے۔ اب اس اندھیری دور میں علماء اور دانشوروں نے مایوس ہونے کے بجائے نوجوان نسل کی تربیت شروع کی اور انہیں فلسطین کی آزادی کے ایک خاص مقصد کل پر اکٹھا کیا۔ پھر تاریخ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا عروج ہوا، جنہوں نے پہلے تو کروسیڈرز کے ساتھ معاہدہ کیا اور معاہدے میں یہ لکھا کہ مسلمان اور کروسیڈرز 10 سال تک ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لڑیں گے، اور یہ معاہدہ ایگزیکٹلی صلح حدیبیہ کی طرح تھا، اور یہی مسلمانوں کے لیے ایک پلس پوائنٹ بھی تھا کیونکہ فلسطین کی چھیننے سے پہلے مسلمان بکھری ہوئی تھے، اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی آئی تو بھی بکھری ہوئی تھی، تو یہ معاہدہ مسلمانوں کے لیے ایک پلس پوائنٹ ثابت ہوئی، کیونکہ اگر اس وقت ڈائریکٹلی سلطان صلاح الدین ایوبی لڑتی تو مسلمانوں کی جیت بہت مشکل ہو جاتی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے تو پہلے مصر و شام کے مسلمان کو اکٹھا کیا اور پھر پوری پاور کے ساتھ کروسیڈرز پر حملہ کر دیا، اور کروسیڈرز سے فلسطین کو واپس لے لیا گیا اور فلسطین کو فتح کر دیا۔ اب جب مسلمانوں کو ایک لیڈر مل چکا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی، اور مسلمان ایک ہونے لگے، سنبھلنے لگے، تو پھر منگولیا کے صحراؤں میں تیموجین چنگیز خان نامی طوفان اٹھ چکا تھا۔ اب پہلے تو چنگیز خان نے منگولیا کو اکٹھا کیا، ایک کر دیا، اور ایسے بے رحم اور ڈسپلن فوج تیار کی جس کی مثال ہی نہیں ملتی تھی۔ اس نے اپنی فوج کی میں سے 10 لوگوں کے گروپس بنائے، اور انہوں نے کہا اور ان کو چنگیز خان نے خود کہا کہ اگر ان 10 لوگوں سے گروپ میں سے میدان جنگ کی حالت میں ایک بھی بھاگا تو باقی 9 کے سروں کو بھی کاٹ دی جائے گی۔ یعنی کہ چنگیز خان کا ایک ہی اصول تھا، یا جنگ میں مرنا اور یا اس جنگ کو جیتنا۔ انہوں کو جنگ سے بھاگنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ اگر کوئی ایک بھی جنگ کی حالت میں بھاگنے کی کوشش کرتا تو چنگیز خان کے سپاہی اسے خود ہی قتل کر دیتے تھے اپنی موت کے ڈر سے۔ اب چنگیز خان اور منگول ہی وہی قوم نکلی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں پیشگوئی دی تھی۔ وہ حدیث ہم نے پہلے ہی بیان کیا تھا، اگر آپ لوگوں نے ویڈیو پہلے سے ہی دیکھی ہوتی۔ تو اب صرف باری تھی جنگ کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہی سے سچی ہونی شروع ہو گئی، اور اب صرف ایک ہی پوائنٹ باقی تھا، وہ تھا جنگ۔ اور پھر چنگیز خان کا مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ البتہ چنگیز خان نے مسلمانوں کی طرف الخوارزم کی طرف اپنا سفیر بھیجا اور ان کے ہاتھ
اور ان کو ایک خط لکھ کر دیا، اور ان خط میں واضح طور پر مسلمانوں سے دوستی کا پیغام لکھا ہوا تھا۔ لیکن جب چنگیز خان کا سفیر الخوارزم پہنچا اور چنگیز خان کے خط کو وہاں کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو وہاں کے بادشاہ نے اس خط کو پڑھ دیا، اور بادشاہ صرف وہی تک نہیں روکا، انہوں نے چنگیز خان کے سفیر کو بھی قتل کر دیا۔ اور یہی خوارزم کے بادشاہ کی سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ ایک سفیر کو مارنا اسلام میں بھی گناہ کبیرہ ہے اور قانوناً بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اور جب چنگیز خان کو اس بات کا پتہ چلا گیا تو یہی بات چنگیز خان کی عزت پر آ لگی، اور انہوں نے پوری پاور کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج روانہ کی۔ اب چنگیز خان جب خوارزم پہنچا اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی، کہا جاتا ہے کہ خوارزم کی 20 لاکھ کی آبادی والے خطے میں سے صرف 18 لاکھ لوگ زندہ بچے۔ اس جنگ کے بعد 2 لاکھ لوگ زندہ بچے۔ 18 لاکھ لوگوں کو مار کر، ان کے سر کاٹ کر ان سے کھوپڑیوں کی مینار بنا دی گئی، اور پھر چنگیز خان خود وہاں کے ممبر پر چڑھے اور انہوں نے ان 2 لاکھ مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور ان لوگوں سے کہا، ممبر پر چڑھ کر کہا کہ میں خدا کا غضب ہوں، اگر تم لوگوں نے بڑی گناہ نہ کی ہوتی تو آج خدا مجھ جیسے غضب تم پر نہ بھیجتا۔ اور یہ بات ایگزیکٹلی چنگیز خان نے اپنی سفیر کے لیے کی اور خوارزم کے بادشاہ کے خلاف کی تھی۔ اس کے بعد سن 1258 میں سیم چنگیز خان کے پوتی ہلاکو خان نے بغداد کا محاصرہ کیا، اور اس وقت بھی مسلمان اتنی فرقوں میں بکھرے ہوئے تھے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ دشمن سر پر کھڑا ہے۔ اور جب چنگیز خان کے پوتی ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کر دیا تو وہاں پر ہلاکو خان نے اتنا خون خرابہ کیا کہ اگر ایک عام آدمی وہاں پر اس وقت میدان جنگ میں کھڑا ہوتا تو گھٹنوں تک وہ مسلمانوں کے خون میں ڈوب جاتا۔ اور پھر وہ صرف وہاں تک نہیں رکا، جب انہوں نے مسلمانوں سے بغداد کو چھین لیا تو پھر انہوں نے وہاں کے خلیفہ کو بھی قتل کر دیا، اور پھر اس نے بغداد کی طرف رخ کیا اور وہاں بغداد میں کی ساری کتابوں کو جلا کر اور پھر دریا میں پھینک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ دریائے فرات کا پانی کتابوں کی سیاہی کی وجہ سے کالا ہو گیا تھا، اور مسلمانوں کی وجہ سے ان کی وجہ سے سرخ، اور یہی رنگ کئی مہینوں تک دریائے فرات کا رہا۔ اور پھر چنگیز خان نے بغداد سے نکل کر مدینہ کی طرف اپنی فوج روانہ کی، لیکن مکہ مدینہ کو تباہ کرنا کی سوچ چنگیز خان کے پوتی ہلاکو خان کے لیے بہت بڑی غلطی ثابت ہوئی ہے، کہ یہی ہلاکو خان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اب جب ایک طرف ہلاکو خان اپنی فوج لے کر مکہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئی تو راستے میں مصر کی مملوک سلطنت ان کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو گئے اور منگولوں سے جنگ کے لیے روانہ ہو گئے، یعنی کہ ایک طرف سے منگول مکہ کو مدینہ کو مسلمانوں سے چھیننے کے ارادے سے آ رہے تھے، اور دوسری طرف مملوک منگولوں کے پاس جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اور جب مملوک منگولوں سے جنگ کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت وہاں کے لوگ صرف ایک ہی بات کہتے تھے کہ یہی منگول ہی اصل میں یاجوج ماجوج ہے، اور ان سے جیتنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، اور اب قیامت آنے والی ہے۔ لیکن یہ بالکل ویسے ہی تھے جیسے آج کے کچھ ممالک اسرائیل اور امریکہ پر اتنا اندھا بھروسہ رکھتے ہیں کہ اس کی ڈیفنس بھی لیا ہوا ہے، اور یہی کہتے ہیں کہ ان سے جیتنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ لیکن اگر تاریخ کی مطابق دیکھا جائے تو یہی امریکہ کا بھی زوال بہت قریب آ رہا ہے۔ پھر مملوک سلطنت کے جرنیلوں نے ان لوگوں کو اگنور کیا اور منگولوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے، اور فلسطین کی جالوت کی مقام پر منگول اور مملوک آمنے سامنے ہو گئی، اور پھر دونوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ اور اس جنگ میں مملوک سلطنت نے
منگولوں کو ایسی تاریخی شکست دی کہ منگول سلطنت کے غرور کو ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا گیا، اور اس کے بعد منگولوں کی پیش قدمی رک گئی۔ یعنی کہ اس جنگ کے بعد منگول کبھی گرو نہیں کر پایا، اور پھر اس کے کچھ دور بعد یہی منگول جنہوں نے تلوار کے زور پر اپنی سلطنت قائم کی تھی، بعد میں مسلمانوں کی اخلاقیات سے اتنی متاثر ہو گئی کہ انہوں نے خود اسلام قبول کیا، اور چنگیز خان کی نسل ہلاکو، اگدائی، جوجی کے نام بدل کر محمد، تیمور، یونس اور بابر رکھی گئی۔ اب ایگزیکٹلی جو ہندوستان پر جن منگول نے 300 سال تک حکومت کی تھی، وہ بھی چنگیز خان کی نسل ہی سے تھی۔ اب چنگیز خان اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کی سب سے بڑی سلطنت قائم کی، لیکن اگر چنگیز خان کو دیکھا جائے تو چنگیز خان نے خون خرابے اور ظلم سے اپنی سلطنت قائم کی، جس لیے آج بھی اگر کوئی واقعہ آتا ہے تو چنگیز خان کو ایک ہٹلر کے طور پر اور ایک ظالم کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سلطنت کو عدل و انصاف اور سچائی کا راستہ اپناتی ہوئی قائم کی تھی۔ اور آج بھی غیر ملکی یونیورسٹی میں بھی اگر انصاف کی بات آتی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ شکریہ۔